شگفت بیاں ہوٹ گل فشاں، شست زباں شگفت بیاں ہوٹ گل فشاں، ساری ہیں تجھ میں خوبیاں اردو زبان کی۔ ہم سب سے پہلے آج کی اس پربہار ادبی محفل میں تشریف فرما باذوق سماعتوں کو سلام کرتے ہیں، خاص طور پہ شہنشیں پر جلوہ افروز تمام ادبی شخصیات، معزز مہمانان اور صاحب صدر کی جناب میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ حضرات سامعین، میری خوش نصیبی ہے کہ فروغ اردو کی اس اہم بزم میں ادب نواز شخصیتوں کے سامنے مجھے مقالہ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میرے مقالہ کا عنوان ہے اردو کے فروغ میں پریم چند کا کردار۔ امید ہے کہ مجھ طالب علم کو بغور سنا جائے گا۔ تمہید و تعارف۔ اردو زبان و ادب کی یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ اسے ہر دور میں چاہنے والے، اس کی زلفوں کو سوار کر اسے حسن عطا کرنے والے شعراء و ادبا اسے ہمیشہ میسر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے جنبش قلم سے اس کی زبان و بیان کو سینچنے کا کام کیا ہے۔ انہی میں ہمارا نے ادب میں ایک اہم نام منشی پریم چند کا ہے، جو تاریخ ادب کی پیشانی پر جھومر کی مانند دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے۔ 31 جولائی 1880 کو بنارس کے لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان کی مادری زبان ہندی تھی، لیکن انہوں نے اردو زبان کو اپنے ابتدائی ادبی اظہار کے لیے چنا۔ ان کا ابتدائی تخلص نواب رائے تھا اور بعد میں انہوں نے پریم چند کے نام سے شہرت پائی۔ پریم چند کا اردو سے رشتہ محض زبانی یا تحریری نہ تھا، بلکہ ایک فکری، تہذیبی اور ادبی رشتہ تھا۔ انہوں نے اردو کو صرف ایک زبان نہیں سمجھا، بلکہ ایک جذبہ، تہذیب اور عوامی شعور کا ذریعہ بنایا۔ پریم چند بحیثیت افسانہ نگار۔ پریم چند اردو افسانے کا ایک ایسا نام ہے جو آج بھی افسانوی سفر کے ہر مسافر کو روشنی دکھا رہا ہے۔ پریم چند وہ پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کو داستانوی سحر سے نکال کر گرد و پیش کی حقیقی دنیا سے ہمکنار کیا۔ پریم چند کا اولین افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن جو 1907 میں شائع ہوا۔ اس کہانی میں افسانے کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ یہ افسانہ ان کے ابتدائی افسانوں کے مجموعے شوز وطن میں شامل ہے۔ پریم چند کے یہاں حقیقت نگاری کا تصور ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد، ملک اور لوگوں کے سماجی مسائل و واقعات کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور پھر ان کو افسانوں کا موضوع بنایا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے زاویہ نظر، احساس فکر، جمالیاتی کیفیات اور جذباتی رد عمل سے حسب ضرورت کام لیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے فن کے تقاضوں کی تکمیل کی ہے۔ انہوں نے چند ایسے افسانے مثلا پوس کی رات، بڑے گھر کی بیٹی، عید گاہ، نمک کا داروغہ، کفن، دو بیل، حج اکبر، منتر، راہ نجات، شطرنج کی بازی اور پنچایت لکھے ہیں، جو ان کی فنکارانہ بصیرت کی مثال ہیں۔ خاص کر کفن کو اردو افسانے کی تاریخ میں شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ معاشرہ کا پیغام بھی دیا۔ ان کے کردار جیتے جاگتے محسوس ہوتے ہیں، جو قاری کو سوچنے پر مائل ہی نہیں بلکہ مجبور کر دیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر محمد حامد چھپروی، پریم چند کی شخصیت اردو افسانے کے لیے ایک صبح درخشاں کی سی تھی، اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسی روایتیں دی ہیں جنہیں اردو افسانہ کبھی فراموش نہ کر سکے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں ان کے یہاں ملتی ہے وہ انسان دوستی ہے۔ پریم چند کے دل میں انسانوں کا درد تھا۔ مزدور ہو یا کسان، غریب ہو یا اچھوت، سب کے دکھوں اور غموں سے وہ متاثر تھے۔ ان کی بے بسی و بے چارگی پر آنسو بہاتے تھے۔ پریم چند کا سب سے عظیم ورثہ ان کی وہ بے پناہ محبت اور خلوص ہے جو انہیں کسانوں، مزدوروں، اچھوتوں اور عام انسانوں سے ہے۔ اردو افسانے میں حقیقت نگاری کا آغاز پریم چند سے ہوتا ہے۔ انہوں نے دیہی زندگی کا نقشہ صرف دور سے مطالعہ کی بنیاد پر نہیں پیش کیا، بلکہ ان کے درمیان رہ کر جیا ہے۔ اسی لیے ان کے افسانے حقیقت نگاری کے بہترین مرقع ہیں۔ جتنی گہرائی و گہرائی اور حقیقت نگاری کا عمیق اثر پریم چند کے یہاں ملتا ہے، کسی اور افسانہ نگار کے یہاں نہیں ملتا۔ پریم چند نے ترقی پسند کانفرنس کی صدارتی خطبہ میں ادب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں
کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہے. بحوالہ تاریخ اردو ادب صفحہ نمبر 349. پریم چند کی کچھ اہم ادبی تخلیقات اور ان کا خلاصہ. پریم چند کی ادبی اہم تخلیقات میں کئی ناول اور افسانے شامل ہیں. ان کے مشہور ناولوں میں گودان، میدان عمل، نرملا، چوہان اور استعارہ شامل ہیں. انہی کے مشہور افسانوں میں کفن، بڑے گھر کی بیٹی، نمک کا داروغہ اور پوجا کے پھول شامل ہیں. چنانچہ ناول گودان یہ پریم چند کا ایک شاہکار ناول ہے جو زندگی اور کسانوں کے مسائل پر لکھا گیا ہے. میدان عمل یہ ناول تحریک آزادی اور سماجی اصلاحات کے موضوع پر لکھا گیا ہے. نرملا یہ ناول جہیز اور خواتین کے مسائل پر مبنی ہے. چوہان یہ ناول ایک جاگیردار اور اس کے ماتحتوں کے درمیان تعلقات کی کہانی ہے. استعارہ یہ ناول ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنے سماجی کردار سے مطمئن نہیں ہے. اسی طرح افسانہ کفن یہ ایک مشہور افسانہ ہے جو غربت اور موت کے موضوع پر لکھا گیا ہے. بڑے گھر کی بیٹی یہ ایک افسانہ ہے جو خاندانی روایات کے موضوع پر لکھا گیا ہے. نمک کا داروغہ یہ ایک افسانہ ہے جو ایمانداری اور بدعنوانی کے موضوع پر لکھا گیا ہے. پوجا کے پھول یہ ایک افسانہ ہے جو عقیدے اور توہم پرستی کے موضوع پر لکھا گیا ہے. اختتامیہ. پریم چند اردو کے عظیم ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں کو عوام کی زبان اور دل کی آواز بنایا. انہوں نے کسانوں، مزدوروں، غریبوں، عورتوں اور بچوں کے زندگی کے مسائل کو نہایت سچائی اور سادگی سے بیان کیا. ان کی زبان میں بھاری اور مشکل الفاظ کے بجائے وہ آسان اور عام فہم جملے تھے جو ہر قاری کے دل میں اتر جاتے تھے. اس انداز نے اردو کو عام لوگوں کے قریب کر دیا اور ایک محض ادبی زبان نہ رہی بلکہ ہر شخص کی زبان بن گئی. وہ سمجھتے تھے کہ زبان صرف کتابوں ہی نہیں بلکہ لوگوں کی زندگی میں بولی اور لکھی جانی چاہیے. آج کے دور میں جب ہم انگریزی اور دوسری زبانوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی مادری زبان کی حفاظت اور فروغ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اردو میں پڑھیں، لکھیں اور بولیں گے تو یہ زبان آنے والی نسلوں تک زندہ رہے گی. اس لیے ہمیں پریم چند سے یہ سبق لینا چاہیے کہ زبان کی ترقی صرف ادیبوں یا شاعروں کا کام نہیں بلکہ ہر بولنے والے کا فرض ہے. جیسے پریم چند نے اردو کو زندگی دی ویسے ہی ہم سب کو بھی اسے اپنے گھروں، اسکولوں، دفاتر اور دلوں میں زندہ رکھنا ہوگا. بلا شبہ پریم چند کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کا پیغام آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے. آئیے ہم پریم چند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اردو زبان و ادب کی خدمت اور فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عزم کریں، کیونکہ ساتھ رہی ہے، ساتھ رہے گی، جان ہماری اردو ہے. ساتھ رہی ہے، ساتھ رہے گی، جان ہماری اردو ہے. اردو کی پہچان ہے ہم، پہچان ہماری اردو ہے. شکریہ. توصیف جو ابتدائی جو بچے ہیں اس کو اردو سکھاتے ہیں پرائیویٹ طور پہ، اور کوشش کرتے ہیں بچوں کو جو وہ امتحانات ہے، کمپٹیشن ہے، اس کی تیاری کراتے ہیں. جو کہیں بھاشن وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کو لکھ کے دیتے ہیں. تو ان کو کھوج کر ایک اسٹوڈنٹ دی تھی اور ہم کو لگتا ہے کہ ان کو موقع دیے اور بہت صحیح اترے ہیں. تو ایسے ہی توصیف کے لیے ایک خاص طور پہ جو اردو کے حوالے سے نا امید ہے اور توصیف جیسے لوگ ہیں تو کہنا چاہیں گے کہ شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر، ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. توصیف آپ کا جو سن کے ہم بہت گدگد ہو گئے ہیں. تو ناظرین آپ لوگ بھی ان کا تالیوں سے تھوڑا سا حوصلہ بنائیں گے. فی الحال یہ